سامعین، خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سرکار نے بلوچستان کی سڑکوں کو استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب شرپسندوں کے ڈر سے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 1500 کے قریب لوگ ہیں اور یہ ہم سے بلوچستان لے جائیں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کہتا ہے، ویسے اس کو وزیر داخلہ ہم نہیں سمجھتے، یہ ایک نمائندہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے پاس کوئی اخلاقی، قانونی یا سیاسی جواز نہیں ہے پاکستان پہ حکومت کرنے کا۔ اس نے کوئٹہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے ایک ایس ایچ او کی مار ہے، جیسے پنجاب میں ایک ایس ایچ او اپنے آپ کو کمال ہی سمجھتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جن کو ختم کرنے کا ان کا یہ سٹائل تھا، اب ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ جو ہمارا ریجن ہے، جس کو ہم ایشیا کہتے ہیں، اس میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اپنے ملک کی شاہراہوں کو اپنے شہریوں کے لیے ڈینجرس قرار دیتے ہوئے ہوائی سفر کرنے کا مشورہ دیا ہے، بلکہ احکامات دیے ہیں۔ اگر کوئی اب بائی روڈ جائے گا تو وہ اپنے رسک اینڈ کاسٹ پہ جائے گا، یعنی کہ اگر بس جا رہی ہے زائرین کی ایران کی طرف، تو راستے میں ان کو اتار کر قتل کر دیا جاتا ہے، تو حکومت اپنے ہاتھ کھڑے کر دے گی کہ ہم نے تو کہا تھا نا کہ آپ بائی ایئر جائیں۔ تو یہ ان لوگوں نے اپنی مرضی کی ہے، لہٰذا یہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی حالت۔ اور آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں تو اس میں بلوچستان آدھا پاکستان ہے، اور آدھا پاکستان پاکستانیوں کے لیے روڈ سے سفر کرنا ممنوع ہے۔ تو پھر کہتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہ بہتری ہے تو پھر حالات کی خرابی کیا ہوگی؟ پاکستان بالکل صحیح سمت میں سفر نہیں کر رہا۔ بلوچستان کی سڑکوں پر آئے روز جو شناختی کارڈ اتار کر پنجابیوں کو خصوصاً مارا جاتا تھا، اب اس کا توڑ یہ نکالا گیا ہے کہ وہاں پر آپ جائیں نہ۔ ایک پوری جو ہماری شیعہ کمیونٹی ہے، یہ عرصہ دراز سے، یاد رکھیے کہ قبل ازیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو حکومت ہمت نہیں ہارتی تھی، یہ کانوائے بناتے تھے، 100 گاڑی کا، 50 گاڑیوں کا، آگے بھی فوج کی گاڑی، پیچھے بھی فوج کی گاڑی، اور یہ ان کو اپنے اسکواڈ میں، اپنے زیر سایہ، یہ ان کو پاکستان کا جو بارڈر ہے یہ کراس کر کے ایران کے حوالے کر دیتے، پھر ان کو اسی طرح واپس بھی لے آتے تھے۔ تو کم از کم ریٹ آف سٹیٹ موجود تھی، اور وہ جو شرپسند تھے، وہ فوجی گاڑیوں کی جو جتھا ہے اس کو دیکھ کر وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتے تھے۔ لیکن اب یہ جو فیصلہ کیا ہے پاکستان کے ان الیکٹڈ حکمرانوں نے، اس نے تو جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کے جو رات کی نیندیں ہیں وہ بھی خراب کر دی ہیں۔ یہ کیسا انہوں نے پاکستان ہمارے لیے چھوڑنے چلے ہیں، اللہ نہ کرے یہ جو حالات ہیں یہ تو کبھی مشرقی پاکستان میں بھی ایسے نہیں تھے۔ اینڈ تک آپ کتابیں پڑھیں، مشرقی پاکستان تھی تو اینڈ تک جو تھا پاکستان کے لوگ ڈھاکہ اور چٹاگانگ کی سڑکوں پر سفر کرتے تھے، انہوں نے آگے جو درخت کاٹ کر لگائے ہوتے تھے کہ کوئی گزرے نہ، یہ نوبت نہیں آئی تھی کہ وہاں پر راستہ ہی بند ہو جائے۔ ریل پہلے بند ہو چکی ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ کل کی خبر ہے کہ ایک جو ٹرین ہے اس کو سبی ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا کہ آگے نہ جائے، آگے سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہے۔ اگر ریل بھی نہیں جا سکتی، بائی روڈ بھی آپ نہیں جا سکتے، تو وہاں پر جو پنجابی ہیں یا دوسرے صوبوں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی سیکیور نہیں ہیں، تو پھر آپ لوگ جو ہیں پاکستان کا جو سسٹم ہے، پاکستان کا جو سیکورٹی ہے، اس کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ اگر اس پہ کوئی بات کرے تو آپ کہتے ہیں کہ بات کرنے والا یہ غدار وطن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر بات نہ کرنے والے غدار ہیں۔ یہ مٹی پاؤ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ یہ کسی کی اس پہ وشز پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ آپ کو برا لگتا ہے تو آپ یہ چھوڑ دیں اور سونے پہ سہاگا دیکھیں۔ کچھ چند خواتین ہیں بلوچستان کی ادھر اسلام آباد میں، ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا، ان کو کرائے کا مکان کوئی نہیں دیتا، مکان بھی بند ہو جاتا ہے، مالک مکان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔
تو کہیں پر تو آپ نے اس کا سلوشن نکالنا ہے، لیکن لگتا ہے کہ سلوشن نہ نکالنے کی آپ نے قسم اٹھا رکھی ہے۔ جہاں کہیں بھی پاکستان میں بلوچستان کے مسئلے پر جو رائے دی جا رہی ہے، حکومتی پروپیگنڈا، جو حکومتی خبریں، وہ بالکل حالات کے برعکس ہیں۔ اب تو یہ جو روڈ بند کر کے انہوں نے میسج دیا ہے پاکستانیوں کی کہ ادھر گئے تو آپ کی خیر نہیں ہے، یہ جلتا ہوا پاکستان نئی نسل کو یہ سونپنے چلے ہیں۔ سونپنے نہیں چلے، ابھی یہ مزید بیٹھیں گے تو پھر ہم کدھر کو جائیں؟ ہمارا سفر کون سا ہے؟ بلوچوں کو ایک چیز رام کر سکتی تھی، اور وہ تھی پاکستان کا جوڈیشل سسٹم۔ اللہ کے حکم سے اس کو بھی انہوں نے دریا برد کر دیا ہے۔ نہ کوئی جج بچا ہے، نہ کوئی عدالتیں بچی ہیں، نہ کوئی وکیل بچا ہے، کوئی چیز نہیں بچی جس کے سامنے آ کر بلوچ کھڑے ہو جائیں کہ جناب ہمیں آپ انصاف دیں۔ اب بلوچ کس کے سامنے انصاف لینے چلے؟ ہم کہتے تھے نا، آپ اپنی قبروں کی جو پیمائش ہے اس کو گہرا کر رہے ہیں، گہرائی اور نیچے جا رہی، تو یہیں تھے وہ گڑھے جس میں آپ لوگ گر گئے ہیں۔ پاکستان سے پیار کرنے والوں، پاکستان کو سوچتے رہیے ہیں، حالات بالکل اب سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔